السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے لائٹ ہاؤس کے بارے میں دلچسپ معلومات مکمل تفصیل کے ساتھ۔ لائٹ ہاؤس کب اور کیوں بنایا گیا اور اسے بنانے کی کیا وجوہات تھیں؟ کیا آپ جانتے ہیں لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کی ماہانہ تنخواہ 32 کروڑ روپے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے جو اس کی اتنی زیادہ تنخواہ ہے؟ کیا وہاں پر کام کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے یا اس کے لیے کسی خاص ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں کتنے لائٹ ہاؤس ہیں اور بہت دلچسپ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس سمندر میں بحری جہاز اور کشتیوں کے لیے ایک بہت اہم نشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک اونچی عمارت ہوتی ہے جس کے اوپر ایک روشن چراغ لگایا جاتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی دور دور تک نظر آتی ہے اور رات کو دھند کی وجہ سے سمندر میں گم ہو جانے والے یا راستہ بھٹک جانے والے بحری جہازوں اور کشتیوں کو صحیح اور محفوظ راستہ دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سمندر میں سفر کرنا ہمیشہ سے خطرناک رہا ہے۔ لائٹ ہاؤس جہازوں کو خطرناک چٹانوں اور ریت کے ٹیلوں اور دیگر رکاوٹوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کی وجہ سے تجارت میں بھی بہت اضافہ ہوا کیونکہ اب جہاز رات کے وقت بھی سفر کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لائٹ ہاؤس کی تاریخ کے بارے میں۔ لائٹ ہاؤس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس کا نام سکندریہ تھا اور اسے فاروس فنار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسے مصر میں 280 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 130 میٹر اونچا تھا اور یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی شاندار تعمیر تھی۔ اسے قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے اور نیچے حصے میں انتظامی اور استبل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ درمیان کے حصے میں ایک بالکنی کی طرح بنایا گیا تھا جہاں پر کھڑے ہو کر دور سے جہازوں کو دیکھا جا سکے۔ سب سے اوپر والے حصے میں رات کے وقت آگ جلا کر اور دن میں آئینے کی مدد سے روشنی پیدا کی جاتی تھی جس کی مدد سے دور سے آتے ہوئے جہاز اسے آسانی سے دیکھ کر صحیح راستے سے آسانی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلا لائٹ ہاؤس سکندریہ بندرگاہ بحیرہ روم کے ایک اہم بندرگاہ پر بنایا گیا تھا۔ رات کے وقت جہازوں کو اس بندرگاہ تک محفوظ طریقے سے پہنچانے کے لیے لائٹ ہاؤس کو بنایا گیا تھا۔ دنیا کے پہلے لائٹ ہاؤس کو کس نے بنایا اس کا ریکارڈ آج تک موجود نہیں ہے، لیکن اتنی معلومات ضرور ہیں کہ اسے بنانے والے یونانی تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پہلے اور اب کے لائٹ ہاؤس میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے کے لائٹ ہاؤس پتھروں سے تعمیر کیے جاتے تھے، اب اینٹ، لوہا اور کنکریٹ سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ان کے ڈیزائن اور سائز میں بھی تبدیلیاں ہیں۔ اب انجینئر اس کو اپنی ٹیکنیک سے خوبصورت اور پائیدار بناتے ہیں تاکہ سمندری طوفان کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ پہلے کے لائٹ ہاؤس میں روشنی پیدا کرنے کے لیے لکڑی اور کوئلے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آئل اور گیس کا استعمال ہونا شروع ہوا اور اب بجلی اور سولر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے کے لائٹ ہاؤس کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا اور ایک شخص کو مسلسل چراغ کو چیک کرتے رہنا پڑتا تھا۔ اب جدید لائٹ ہاؤس کو کمپیوٹر کی مدد سے دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہت سے جدید لائٹ ہاؤس اب آٹومیشن سسٹم سے چلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدید لائٹ ہاؤس مختلف رنگوں کی روشنی استعمال کرتے ہیں تاکہ مختلف قسم کے اشارے دیے جا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں بھی لائٹ ہاؤس کی اہمیت ہے یا نہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے جہاز کے سفر کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ اب جی پی ایس اور ریڈار کی مدد سے جہاز آسانی سے اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لائٹ ہاؤس کی اہمیت کیوں ہے؟ اگر کسی وجہ سے جدید ٹیکنالوجی فیل ہو جائے تو لائٹ ہاؤس ایک اہم بیک اپ کا کام کر سکتے ہیں۔ کچھ دور دراز اور جزیرے والے علاقوں میں جہاں سگنل کمزور ہوں یا وہاں جدید ٹیکنالوجی کی سہولت موجود نہ ہو، وہاں لائٹ ہاؤس اب بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ لائٹ ہاؤس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اب بھی سمندری سفر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی اہمیت برقرار رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والے کی تنخواہ اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے۔ لائٹ ہاؤس دور دراز علاقوں میں موجود ہیں جہاں پر جدید سہولتیں موجود نہیں ہوتی۔ آپ وہاں جب تک رہیں گے آپ کی کسی سے بھی بات نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کو کسی کی کوئی خبر ہوگی۔
وہاں دور دور تک صرف پانی ہوگا، جنگل ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات موسم خراب ہونے کی صورت میں آپ کو بہت ساری خطرناک اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہاں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آپ وہاں پر سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتے، کیونکہ روشنی کو ہر ٹائم جلائے رکھنا ہوتا ہے، آپ بند نہیں کر سکتے۔ لائٹ ہاؤس کی نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک خاص مہارت اور تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بحری جہازوں کے بارے میں گہری معلومات اور موسم کی تبدیلیوں اور سمندر کے حالات کو سمجھنے کے قابل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اس وجہ سے ان کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے قدیم لائٹ ہاؤس اب تاریخی مقامات کے طور پر محفوظ ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام ساحلی علاقوں میں لائٹ ہاؤس موجود ہیں، جیسا کہ یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا۔ یہ تھی ہماری لائٹ ہاؤس کے بارے میں معلوماتی ویڈیو۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور کیا آپ یہ جاب کرنا چاہتے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بڑوں کی عزت کریں۔